سیاست کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی اور اس کے بعد حد تک آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری نے کئی سوالیہ نشانات کھڑے کر دیے۔ عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے اور کیا ان کو وہاں سے ریلیف ملے گا، اس پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور نواز شریف عمران خان کے درمیان بڑا دنگل شروع ہونے جا رہا ہے، فیصلہ کل تک متوقع ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی نااہلی ختم کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ نورین کیوں روئی اور چپ کس نے کروایا، دلچسپ صورتحال پر بھی بات کروں گا میں آپ سے آج۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری اور رہائی تو چلتی رہتی ہے، لیکن جو ویژولز آپ نے نیشنل چینلز کی سکرین کے اوپر دیکھے ہیں، بڑے ہی وہ افسوسناک ویژولز ہیں۔ ایک بزرگ سیاستدان شاہ محمود قریشی، اور میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو شاہ صاحب نے شاید کبھی ان سیاستدانوں میں سے ہے کہ اوے کر کے بات نہیں کی، جس طرح بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کا سٹائل تھا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک بڑی برے طریقے سے گرفتاری کی گئی۔ کچھ کیسز کے اندر وہ ضمانت پہ تھے اور عدالت نے ان کی جب ضمانت پہ سائفر کیس میں بھی ضمانت منظور کی، ان کو نظر بند کر دیا گیا 15 روز کے لیے، اور خطرہ ظاہر کیا گیا کہ جی نقص امن کا خطرہ ہے کہ شاید وہ واپسی پہ جب رہائی سے جائیں تو کوئی بم شم لے کے پھر رہے ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے شاہ صاحب کو نظر بند کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ آج جو ویژولز آپ نے دیکھے ہیں اس کے اندر بھی معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس طریقے سے شاہ محمود قریشی کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو وہ ایک پولیس والے صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو گھسیٹ کے دھکے دیتے ہوئے انہوں نے ان کو بختر بند گاڑی میں ڈالا۔ اور اس میں دیکھیں گرفتاری رہائی، جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ یہ تو ایک عمل ہے، سیاست میں بھی ہوتا ہے، سیاست بھی چلتی ہے دونوں طرف سے، لیکن یہ اس طریقے سے حد تک آمیز طریقہ جو ہے وہ میرے خیال میں کسی صورت کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا۔ مانتے ہیں کہ بالکل میں مانتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنے دور میں بہت زیادتیاں کی، بے شمار بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کروایا، لیکن کیا ہم اس نفرت کی سیاست کا جو مقابلہ اس نفرت کی سیاست سے ہی کریں گے؟ کیا پاکستان ہمیشہ انہی معاملات میں گرا رہے گا؟ اس میں بہتری نہیں آنی چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کے دور میں زیادتیاں ہوئیں تو کیا ادھر سے ایک اچھا میسج نہیں جانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے؟ شاہ محمود قریشی صاحب اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں تو یقیناً ان کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن جو ایک 80 سال کا بزرگ ہے وہ کتنی کو مزاحمت کر سکتا ہے؟ تو وہاں پر جو اس کو دھکے دیے گئے، میرے خیال میں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ابھی ادھر سے بھی خاموشی ہے، اس پر بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ شکایت لے کر کورٹ روم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں وہاں پر، اور ان کے ذریعے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ ایک طرف تو میں نے جیسے ابھی بات کی لیول پلینگ فیلڈ، ابھی شاہ صاحب کا قصہ کو بھی آپ اس سے جوڑ لیں تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ عمران خان صاحب کے بہاف پر استدعا کی گئی ہے، گرفتاری سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیں کہ ہمارے امیدواروں کو ہراساں یا گرفتار نہ کرے۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ اس پر عمران خان صاحب کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ لیکن تیسری خبر کی طرف آتے ہیں، جو دنگل مسلم لیگ نون کا اور عمران خان صاحب کا شروع ہو چکا ہے۔ مواقع ہے جی مسلم لیگ نون کے گڑھ NA 122 سے تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں اور ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے عمران خان صاحب،
اور ان کی نااہلی برقرار ہے، یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ الیکشن ٹریبونل میں بھی جا سکتے ہیں وہ اگر ان کی نااہلی یہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ آج ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے اس پر ابتدائی سماعت کی گئی ہے، جس میں سوالات کیے گئے، ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء سے، تو انہوں نے اس پر تو جواب نہیں دیا کہ ان کی نااہلی برقرار ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو وکلاء تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جی ہمارا کچھ سیاست سے یا کسی ایسے وہ نہیں ہے، ہماری عمران خان صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ نااہل ہے، سزا یافتہ ہے، اور اس کی سزا کسی بھی عدالت سے ابھی تک سسپینڈ نہیں ہوئی ان کی نااہلی، تو اس لیے عمران خان صاحب کے کاغذ مسترد کر لیے جائیں۔ دیکھیں اس پر کل 12 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، اس پر کیا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن اب اینڈ پہ ہم بات کریں گے جی توشہ خانہ کیس میں نااہلی جو ہے عمران خان صاحب کی، اسے ختم کرانے کے لیے جب سپریم کورٹ جاتی ہے ٹیم ان کی وکلاء کی ان کے، تو اس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب ہوتے ہیں، جسٹس سردار طارق صاحب ہوتے ہیں جو فی الحال قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی نااہلی مسترد کر دی جائے۔ تو اب فاضل جج صاحبان کا موقع بھی درست ہے کہ 2 ججز بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، 3 ججز کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اس وقت اسلام آباد میں کوئی 3 ججز ہی نہیں ہیں کہ جن کو ہم بینچ بنا کے اس طرح کی کوئی سماعت کریں، پھر چیف جسٹس صاحب اگلے ہفتے واپس آ جائیں گے تو پھر وہ دیکھ لیں گے خود جس طرح بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران کی سزا معطل ہو گئی ہے، نااہلی برقرار ہے، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے دن سے چیخ کے بات کر رہا ہوں کہ نااہلی برقرار ہے۔ ابھی صرف 2 ججز موجود ہیں، کم سے کم 3 ججز کا ہونا ضروری ہے، یہ فاضل جج صاحبان کی جانب سے بتایا گیا۔ عدالت دیکھیں کس طرح جج نے ایک ہی دن میں جو ہے وہ 5 سماعتیں کی، یہ عمران خان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا، اور سزا سنا دی۔ پھر فاضل عدالت اس پہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایسی درخواست لے کر آئے ہیں جس کا پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے۔ 2 رکنی بینچ آپ کی درخواست خارج تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کو کوئی انٹرٹین نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو درخواست کو خارج کر دیا جائے۔ سردار طارق مسعود صاحب نے یہ کہا 2 رکنی بینچ اب تک عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی طرف سے یہ عبوری ریلیف مانگا گیا تھا۔ تو جواب یہ آیا کہ 2 ہائی کورٹ کے ججز نے، ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ معاملات کیے تھے، تو اس کے بعد اب بنتا نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم 2 ہی جج بیٹھ کے یہاں پر اس کو ختم کر لیں۔ کیا معلوم ہو سکتا ہے 5 رکنی ججز جو ہیں، 5 ججز جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں، یہ بھی جو ہے وہ آج عدالت کو بتایا گیا۔ لیکن اب آخر میں جاتے جاتے جو میں نے بات کی تھی کہ جی نورین کیوں روئی، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر، ٹویٹر پر اس وقت جو ہے نورین رو رہی ہے، کیا جو ہے وہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ نورین دراصل تحریک انصاف کی سابق رہنما جو ہیں نورین فاروق خان ہے، جس نے اکبر ایس بابر کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا تھا۔ پھر اس میں جو کاف لیگ میں اطلاعات یہ تھی کہ یہ نورین صاحبہ جو ہیں یہ چلی گئی تھی تحریک، اس میں کاف لیگ میں چلی گئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے چودھری سرور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں 1999 میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی اور 2020 میں پارٹی میں شامل ہونے والے کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے، میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتی تھی، مجھے جو ہے وہ حصہ لینے نہیں دیا گیا، غلط فیصلہ ہے۔ اس کے بعد نورین رو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ٹراپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ درخواست گزار نورین فاروق خان نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور وہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں لڑنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن حقیقت اس کے تھوڑا سا برعکس ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نورین فاروق 9 مئی کے بعد تحریک انصاف چھوڑ چکی ہیں، مسلم لیگ کاف میں شامل ہو چکی ہیں، سرور صاحب کے ساتھ اور چودھری شجاعت کے ساتھ موجودگی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے بعد اب وہ کاف لیگ میں کچھ ماہ سے متحرک نظر آئی اور مختلف تقریبات اور ایونٹس میں بھی گئی۔ لیکن اب جب معاملہ یہاں پر آتا ہے اس چیز کا، تو وہ کہتی ہیں، روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں تو تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔